قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کا ذکر، ایم اللہ، اللہ کی قسم، قرآن اور ذکر الہی سے بڑھ کے دنیا میں نعمت ہے ہی کو نہیں۔ اس لیے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، لم ار خلیلا یرفع قدر خلیلہ کالقرآن، میں نے آج تک کوئی دوست نہیں دیکھا قرآن مجید جیسا جو ہر وقت انسان کو بلند اور بلند ہی کرتا جاتا ہے۔ یہ واحد قرآن ہے جو کبھی بھی انسان کی پرواز کو نیچے نہیں آنے دیتا۔ کب؟ جب اس سے وابستگی ہو جائے، سچی محبت ہو جائے۔ حالت یہ ہو اکرمہ کی طرح ہاتھ میں قرآن پکڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے اور چہرے پہ قرآن لگا کے کہتے تھے، مجھ سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہے جس کی قسمت میں اللہ نے یہ قرآن کر دیا؟ مجھ سے بڑا بھی کوئی سعادت مند ہے جس کی زبان پہ اللہ نے اپنی کلام کو جاری کر دیا؟ آجری کی بات کے مطابق وہ قرآن کے صفات کو کھولتا ہے، متقین کا تذکرہ آتا ہے، رک جاتا ہے، دعا کرتا ہے، الہی متی اکون من المتقین، یہ تو متقین کا تذکرہ ہے، میرے مالک میں کب متقی بنوں گا؟ دعا کرتا ہے۔ جب فائزین کا تذکرہ پڑتا ہے رک جاتا ہے، متی اکون من الفائزین، میں کب کامیاب لوگوں کی صف میں آؤں گا؟ یہ وہ انسان ہے جس کی زندگی رونق اور سرور کے ساتھ لبریز ہوتی ہے، اور روشنیاں ہی روشنیاں اس کی زندگی میں ہیں۔ وَذُخْرًا لَكَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ سارے کا سارا عمل آپ کے لیے قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھیے، احادیث کی تمام کتابوں کو کھنگالیے، آپ کو کوئی عمل نہیں ملے گا۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے سب اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ واحد قرآن ہے، جب قیامت کا دن ہوگا رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، اقرا وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ اے قاری قرآن، ذرا قرآن پڑھنا شروع کیجئے اور جنت کی سیڑھیاں بھی چڑھتے جاؤ، مقام وہاں ہوگا جہاں تم من الجنت والناس کی تلاوت کرو گے۔ اور میں بتانا کیا چاہ رہا تھا، جو دوسری روایت کے الفاظ ہیں، وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، یہ نیکیاں کمانے کا وقت دنیا ہے، واحد قرآن ہے۔ جب یہ قرآن کی آیتیں پڑھے گا جنت میں بھی چڑھتا جائے گا سیڑھیوں پہ، اور ہر آیت پہ اس کے مزید نیکیاں اور اسے درجات نصیب ہو جائے۔